اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بڑی جنگیں ہوئیں، نہیں گزرتی، صحابہ کا اختلاف رہا، ہم گھستے نہیں ہیں، لیکن آقا جی کے معجزے کی بات یاد آئی بھی، ان باتوں میں نہ غصہ کریں، ہاں اختلاف، تاکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ سے دور نہ ہو جائیں۔ ہاں بعض لوگ اسی بات سے دور اختلاف میں گھستے ہیں، پھر آقا جی کی عظمت کی باتوں کو یا ان کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دوری ہو جاتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ ان کی معجزے کی بات یاد آئی کہ شہباز ہوں، ورنہ حضرت علی سے جیتنا بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت علی نے بڑا زور لگایا، حضرت معاویہ غالب ہی رہے۔ جیسے حضرت علی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ جو کسی کا لب لباب ہے، تو ایک بیٹھا ہوا تھا ان کے حضرت علی کے، مجھے اتنی اردو اچھی آتی نہیں، کوئی بیدبی کا لفظ اللہ معاف کر جائیں، ان کی جماعت کا، ان کی پارٹی کہتے ہیں نا، ان کے آداب کے مطابق نہیں آتے مجھے الفاظ، اللہ معاف کر دے گا، ہاں جی چاہتا تو ہوں، الفاظ ہیں جتنے آتے ہیں اتنے کہتا ہوں، باقی اللہ معاف کر دے گا۔ پھر ان کی جماعت کا، ان کی گروہ کا جس کو کہتے ہیں، دیکھا پریشان تھا، تو اس نے کہا حضرت علی کو، میں ایک دفعہ آقا جی کے پاس تھا، تو آقا جی کے پاس ایک شخص آیا، دیہات کا تھا، آپ بہت نرم اخلاق کے اور درگزر والے تھے، اس نے کہا آپ کشتی لڑیں گے؟ آپ خاموش ہو گئے، ہم لوگ تھوڑے سے پھوسی خواہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہم کون سے کو نکال دو، آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ کیسے اخلاق، کیسی نرمی، کیسی طبیعت، ماشاءاللہ۔ حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ کہا میں کشتی لڑ لوں؟ کہا لڑ لو۔ حضرت معاویہ اٹھے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان سب جن کو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم۔ بس آگے دو لفظ کہہ دیے جو زبان سے نکل جائے، سبحان اللہ۔ جب آپ اٹھے کہ المعاویہ لن یغلب ابدا، معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، بس ہمیشہ کے لیے ہو گیا، بڑی حکومت کی، حضرت نے بڑا جھگڑا کیا، بڑا ہوا، حضرت میں جانتا ہوں حضرت میرے سے افضل ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ دنیا کا مسئلہ ہے جس میں رسہ کشی ضرور ہوتی ہے، جیسے اب ہو رہی ہے رسہ کشی، کیا یہ مسئلہ مجھے پتہ ہے افضل ہے، بڑی کوشش حضرت علی نے، تو پریشان تھے، اس شخص نے کہا میں آقا جی کے پاس آیا، سے ایک آدمی آیا، پھر آقا جی زبان سے نکلا، حضرت نے کہا پھر تو بڑا مشکل ہے جب آقا جی نے کہہ دیا، دیکھا جس کو چاہیں وہ شہباز ہو، ورنہ کہا حضرت علی کا مقابلہ ہو سکتا تھا، شیر خدا۔ حضرت علی تھک کے بیٹھ گئے، پھر پتہ لگا آقا جی کی زبان مبارک پاک سے ایسے لفظ، دیکھا اس لیے ہم بیٹھتے ہیں آقا جی ہمارے حق میں کچھ کہہ دیں بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ ہم ان کو تھے نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے، اس لیے مجلسیں کرتے ہیں کہ وہ نظر کرم کریں ہم پر۔ ہاں لوگ جو کرتے ہیں ان کو فائدہ کم ہوتا ہے، وہ کہتے تھے ایک تذکرہ ماضی کا، آنا ہمارے پاس ماضی نہیں ہے، آقا جی حال مستقبل میں ہر وقت موجود ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا نا ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں میری ہتھیلی ہے، تو پھر حدیث کو ماننا چاہیے نا، ادھر سے جو بندی بریلوی نہیں گھس گیا، یہ تو حدیث شریف ہے، ساری کائنات سے دیکھتے پھر سنتے بھی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ شہباز جو آپ کرم کر دیں تو بڑا کرم ہو جاتا ہے، اس سے ہم اللہ کا فضل تو جانتے ہیں، لیکن ان کے وسیلے سے بڑے کرم ہوتے ہیں، تو اللہ سے تو مانگتے ہیں لیکن ان کے وسیلے کو زبردست پکڑ کے بیٹھے ہوں، اسی لوگوں کو بھی اثر ہوتا ہے، وظیفے بھی چلتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو بھی کہتے ہیں آقا جی کے در کو چمڑ جاؤ،
اور ان کو اثر ہوتا ہے۔ عمر ادریسی لکھتے ہیں چمٹا رہے ان کے در سے، جو اللہ چمٹ گیا، اللہ تجھے جزا خیر دے۔ عمر ادریسی اور لکھے چمٹ گئے، ہم پہلے چمڑے تھے تو اور چمڑ گئے۔ چل ہاں ہاں، اگر ان کی رحمت نہ ہو، یہ لوگ یہی چیزیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کو جتنا فائدہ ان کو نہیں ہے، کہ یہ پڑھنا ہمارا ان کا ایک ہے وظیفہ، الفاظوں کا فرق ہے، لیکن نبی پر عقیدہ زبردست رکھتے ہیں، وہ عقیدہ کمزور رکھتے ہیں، اور جو عقیدہ آقا جی کے مضبوط لے کے جاتے ہیں ان کو فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھ لو، ہاں، اور طریقہ جیسے میں عشق رسول کی بڑا تیز معاملہ ہے، ہاں بڑا تیز معاملہ ہے، بہت ہی تیز ہے۔ جیسا بھی ساری عمر کا بے نمازی، ساری عمر کا لوفر ہو، بدماش ہو، کچھ بھی ہو، طریقہ سے درود شریف ایسا چلتا ہے جیسے کیا اس کو بولتے ہیں، عربی میں سیل بولتے ہیں، بارش کا پانی جب آئے کیا اس کو بولتے ہیں، جیسے ندی نالا ایسا چلتا ہے۔ دیکھنا تیرا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بعض علماء حیراتی ہے، اتنے لاکھ اتنا کیسا پڑھتے ہیں، کہ یہ طریقہ جیسی کا فیض ہے، آقا جی کی کرم کی نظر ہے کہ اس پہ ان پر عقیدہ جمایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان کی فیض نہ ہو، یہی قرآن حدیثوں کو فائدہ بہت کم ہو گیا، ہوگا ہی نہیں۔ اگر ان سے عقیدہ کرو، قرآن اتنا فائدہ دے گا، حدیث اتنی فائدہ دے گا، ہم حیران ہو جاؤ۔ ہمارے طریقت کے امام ادریسی بہت محبت کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ سے، اس نے عجیب عجیب درود ان کی محبت میں لکھے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں امام ادریسی نے۔ اسے آقا نے ایک دفعہ کرم فرمایا امام ادریسی پر، کہا تیرے اور قرآن میں نے دوستی کرا دی ہے۔ دیکھو کیسا لفظ، تمہارے قرآن سے میں نے تعلق کر دیا۔ مانتے تھے نا، اتنا پڑھتے کرتے ان کی میں بات نہیں ہے۔ تو امام ادریسی کبھی بات کرتے تھے، ایک دفعہ چھوٹی سی آیت قرآن کی 2-4 لفظ کی آیت تھی، والذی قدر، کہا اس پر 1000 سال میں بیان دوں، اور جو مضمون آج کا کل نہ دہراؤں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری عمر آدمی کتابیں پڑھے نہیں ایسا بول سکتا، ایسی چیزیں سمجھ سکتا نہ، جو آقا کے فیض میں۔ ہاں کہ 1000 سال اگر میں بہت آقا جی تیرے قرآن میں دوستی کرا دی ہے، اب دیکھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھا تو ہم بھی امتی ہیں، اپنی وقت کو بھول جاتے ہیں، ان کی کرم کو دیکھے تو آقا جی سے دوستی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، مرا کے تھوڑی بہت ہو گئی، آگے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شہباز ہو، صحیح بات ہے، جب تھے سمجھیں گے آپ کو فائدہ، آپ کہیں کہ وہ تو وقت چلا گیا، وہ ہوتے نہیں ہیں، نہ کو ہوتے ہیں ایسے کائنات، آپ ان کے سامنے ایسے ہیں، ایسے، بس ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جس کو اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ان کی مرضی پر، ان کے کرم پر۔ یہ باتیں سخت منع ہے، بس میں آپ کو ان سے جوڑنے کے لیے ایسی باتیں کہتا ہوں، زیادہ دھیان ادھر دیا کریں، بس تھوڑا بہت کام کیا، فٹافٹ تسبیح اور نماز، آقا جی جس سے خوش ہے، ناراض ہیں، یہ دھیان رکھیں، غلطی ہو جائے خدا سے معافی مانگتے رہنا، تو آپ پہ پھر کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں، روٹی کی تکلیف ہے، تکلیف ختم ہو جائے گی، بیماری کی تکلیف ہے، بیماری کی تکلیف نہیں، اس کے لیے بہت سے مسائل بن جائیں گے، ہر چیزیں آسان، کہ رحمت العالمین ہے نا، تو جب آپ کا ان سے معاملہ کرو تو رحمت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں سب کچھ ہوگا، دیکھ لینا، اگر آپ کا دل ان سے لگ جائے، اور جو چاہیں وہ آپ کو کرنے لگ جائیں، اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیں آپ، اور اپنے حساب کتاب سے نہ چلیں، ان کے حساب کتاب، کیونکہ دنیا کچھ چلتی ہے ان کے حساب سے، کچھ اپنا حساب کیا، ان کی دنیا کو بھی دیکھنا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہے، ماحول کو بھی دیکھنا ہے، پردے کون گھر میں کرے، داڑھییں کون رکھے، جماعت سے کون نمازیں پڑھے، فلمیں کون چھوڑے۔ اب بتاؤ، چلو ایک فلم بھی دیکھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، ہاں جی، بے پردیاں بھی کر لی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو تمہاری قدرت میں ہے اس کو، نماز جماعت سے پڑھ لی، بے جماعت بھی پڑھ لی، نہیں ناراض ہوں گے، کہا جو جماعت سے نماز میں آگ لگا دوں، میں جماعت سے نماز پڑھنا، اگر آپ کو طرف ہے آپ جماعت کو نہیں چھوڑیں، یہ تو اپنی مرضی والی نماز ہے، آقا نے تو جماعت والی نماز کا کہا تھا، اور اس پہ بہت سختی کی تھی، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں تو گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا ان کی، نہیں کوئی قضا کی، کوئی پڑھی کوئی چھوڑی، پھر یہ اپنا مرضی پہ چلا نا، ان کو اہمیت نہیں دی نا، پھر کیا ایسی نماز اور کیا ایسی اطاعت، اس وجہ سے کام تو ہوتا ہے لیکن وہ بات نہیں ہوتی، ورنہ آپ کو رحمت ہی رحمت نظر آئے،
آقا جی کا مسئلہ بڑا تیز ہے جی. اس لیے کہتے کچھ حاصل کرنا ہے کہیں سے تو آقا جی سے حاصل کر لو. وہ تھے نہ سمجھو وہ ہیں. تمہاری دنیا آخرت کی اللہ کے فضل سے ہر تکلیف وہ دور کر سکتے ہیں. ہر تکلیف دور، دین کی ہو، دنیا کی ہو، کوئی قسم کی مصیبت ہو، حکومت کی بھی ہو. اگر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، حکومتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی خدا کی قسم، بلکہ ان کا بگڑ جائے گا. تم کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی بگڑ جائے گا ان کا، یہ بھی دیکھ لینا. ہاں تو ہو کے دیکھو تم. بس آقا جی رحم کرتے ہیں سب پر. اور کسی کا ایسا اگر خدا نے معاملہ رکھا بھی آقا جی سے، آقا جی ان کو صبر کا کہتے ہیں، صبر کیا کرو. ہمارا کرم تو ہے جو کمزور ہیں. ہاں ان سے بادشاہوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے اللہ کی قسم. ہاں وزیروں کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو پھر غلام مصطفیٰ بننا اچھا ہے، غلام دنیا، غلام ڈیر، غلام حکومت بننا اچھا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیرے در کے سامنے. وہ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. ہاں اللہ بناتا پھر وہ بناتے ہیں. لیکن کہتے ہیں تیرے سے بنے گی تو ہمارے سے بھی کام ہوتے سے ہمارے سے نہیں بنے گی. جب غلام ہو گیا بس غلام کو کر دیا انہوں سب کچھ. دو عالم غلام محمد کے خادم. حضرت عمر کو نہیں دیکھا کیسے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا؟ ان کے معاملے نہیں دیکھے؟ تو آقا جی کا در سب کے لیے کھلا، سب پر ایک نظر ہے. یہ نہ کہیں کہ کسی پر نظر کم کسی زیادہ رکھتے، نہ رکھتے ایک ہے، لیکن ہمارے تمہارے میں ان کے ساتھ رغبت میں فرق ہے. ان کی طرف سے کمی کسی پر بھی نہیں ہے، وہ سب پہ مہربان ہے. یہ ہماری تمہاری طرف سے نقص اور کمی ہے، ورنہ ان کی طرف سے کمی نہیں ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ان کے بنو نہ بنو. ان کی مرضی پہ کم چلو زیادہ چلو، یا زندگی ان کی مرضی پر ہی گزار دو جیسے وہ چاہیں. یہ تمہاری قسمت پر ہے کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. ہماری قسمت میں ابھی تک تو یہ لکھا آئندہ کرے، یہ قسمت اور دے دو. تسبیحیں پڑھتے پڑھتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے، آقا جی کو یاد کرتے کرتے مر جائیں انشاءاللہ. جس حال میں کہتے ہو جاتا جی. ایسے معاویہ تو کھا رہے تھے کچھ، کیا پھر کھاتے ہی رہو. ایسے کہہ دیا، وہ کھانا کھا کھا کے ڈاڑیں تھک جاتی تھی، پیٹ نہیں بھرتا تھا، کہہ دیا نا. جب حضرت معاویہ کو محبت سے ساتھ پیچھے بٹھایا ہوا تھا. جس سے آقا محبت کریں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہیے. حضرت معاویہ کو بھی شیعہ گالی دیتے منحوس. یہاں خدا کی قسم شیعہ بریلی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو گواہ کرتا ہوں. آقا کا مسئلہ آ جا، آقا سے اختلاف نہیں کرنا ہے. جہاں آقا سے وضاحت ہو جائے بات کی، شیعہ بریلی ختم. جہاں وضاحت نہیں وہاں کچھ تم سوچ لو کیا کرنا. جہاں آقا جی کہہ دیں وہاں نہیں سوچنا ہے. اس لیے لوگوں کا یہ ہلاک ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ دیکھ. آقا کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے جبے کبے. یا اکثریت ایسی ہے، اس کو نہیں دیکھنا. ہم نے آقا نے جو بات کہہ دینی ہے بس ختم، فیصلہ ہو گیا. اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاویہ سے محبت ہی نہیں، ان کو گالی دینی چاہیے، ان سے بغض رکھنا چاہیے. حضرت معاویہ کو محبت سے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. حضرت معاویہ کہتے ہیں پیٹ بہت بڑا تھا، آقا جی کو پیچھے لگ رہا تھا ایسے. تو آقا جی نے پیٹ پہ دعا دے دی کہ ملا اللہ علما و حلما، خدا اس میں علم بھر دے اور بردباری بھر دے. دیکھا، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم. غالب کا کہہ دیا غالب ہی رہے. حکومت اتنی لمبی کی بہت، جیسے کہتے بردبار، جیسا بھی آدمی تھا ہنس کے ٹال دیتے. غصہ ہان کے حاکم وقت کے بادشاہ تھے. آپ کے پاس ایک صحابی تھا بڑا، اس کے کوئی آپ کے غلاموں نے کچھ گڑبڑ کی، حضرت معاویہ کے اس کے زمین میں کچھ مداخلت ہوئی. آیا کہا میں تم کو بتاؤں گا. بڑا تیز صحابی تھا، حضرت معاویہ کو کہا. حضرت معاویہ وقت کے بادشاہ حاکم تھے. اپنے بیٹے سے پوچھا کیا کریں، اس کا اس کو سبق دو، ادھر سے فوج کے گھر تک لگا، اس کو پتہ چل اس نے کیا کہا ہے، سمجھ جائے گا. کہا بہت غلط مشورہ دیا تم.
اس کو بھائی ہم کو غلطی ہو گیا، ہمیں معاف کر دو، جو غلطی یہ غلاموں نے کیا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اور یہ غلام ہمارے بھی تمہارے دے دیے، اور پتہ وہ آ کے اس نے معافی مانگی. بھائی ایسا بدو جاہل ایسی باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، برا نہیں مناتے تھے. ذرا لب ہلا دے، اور بڑی لمبی حکومت اس واسطے ہوئی. آخر کہ ملا اللہ علما و حلما، خدا اس پیٹ میں جو بڑا پیٹ ہے اس میں علم بھر دے، بردباری بھر دے. کھانے لگے گا کھاتے ہی رہو، پھر محبت تھی نا، پھر کھانا ہی نہ ختم ہو. کیا میں کشتی کروں؟ کیا معاویہ لن جھگڑو، معاویہ پر کوئی غالب نہیں ہوگا، کہہ دیا قیامت تک نہیں ہوگا. ہم بھی بیٹھے، ہمیں بھی کچھ کہہ دیے، یا تو مجھے کچھ کہہ دے، کہ دل میں ہمیں بڑا آتے آتا ہے کہ ورقہ لکھ کے دے دوں، کچھ کہہ دے. کہہ دے کافی، دعا کی لمبی ضرورت تھی. اگر وہ کچھ کہہ دے، کیا معاویہ نہ جو غلط تو غالب ہی، ذرا لب ہلا دے بدرو، کھاتے رہو کھانا. دل لگی کی ایسی دل لگی اس کی ساری عمر یاد رکھے. خدا کا جی یاد ہے، اٹھاؤ کھاتے رہو پھر یار. کیا ماشاء اللہ پیٹ لگا، کہا اتنا بڑے پیٹ میں خدا علم بھر دے اور حلم بھر دے. علم اور حلم کتنی لمبی حکومت کی. آقا جس پہ راضی، اور تو ان کو گالیاں دیتا. بچو مذہبوں والوں سے، لیلا مجنوں والے مذہب میں گھس جاؤ، بیڑا پار. آقا جی تم کو بہت قریب نظر آئیں گے، خدا کی قسم خود قریب کر لیتے ہیں نا. انہیں بڑی طاقت ہے، ہاں بڑی طاقت، روحانی طاقت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن چھپی ہوئی ہے. جس پہ ظاہر ہوتی ہے بس 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 بس. نام کا وظیفہ، آپ کے نام کا وظیفہ، میرا دل جگر پڑے آپ کے نام کا وظیفہ، میرا دل جگر پڑے آپ کے نام کا وظیفہ. ہم آپ کو کہتے ہیں، 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 روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، کہتے رہیں گے جب تک زندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟